آغا میں نے کچھ مطالعہ کیا ہے اور دوستان اہل سنت سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے میرے ایک دو سوال ہیں آپ سے اسی موضوع کے متعلق کہ آیا اہل سنت کے ہاں خلافت جو ہے وہ امر دین ہے یا امر دنیا ہے؟ سب سے پہلا سوال. دوسرا یہ کہ یہ جو خلافت ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ نص صریح نہیں موجود ہے ان شیخین کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ اشارتاً بہت ساری نصوص ہیں، یعنی نماز کے لیے ان کو امامت دینا، یا مثلا یہ حدیث کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی. تو یہ نصوص ہیں، یعنی سامنے والی ایسے نصوص نہیں لیکن ایک وہ ہے اشارتاً. تیسری بات یہ کہ جیسے ابھی آپ نے مسلم کا حوالہ دے کر کہا کہ خائن غادر اور ایسے امام علی علیہ السلام نے ان کو اپنا نظریہ بتا کہ میں تم لوگوں کو یہ سمجھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی اسی مسلم میں حضرت عباس جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم جواب دیتے ہیں 3 سوالات. یا علی مت. جی آپ بہت شکریہ. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک خلافت و امامت ایک دینی مسئلہ ہے. امامت کی وہ تعریف کرتے ہیں ان کے کتب میں، آپ دیکھیے، الامامت ریاست الدین والدنیا نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امامت جو ہے دین و دنیا کی ریاست ہے، دین و دنیا کی لیڈرشپ ہے. یعنی آپ کے جتنے دنیاوی مسائل ہیں اور جتنے دینی مسائل ہیں ان کا لیڈرشپ کا نام ہے کیا؟ اس کے لیڈرشپ کا نام ہے خلافت امامت. لیکن یہ جو تعریف ہے دین دنیا کے مسائل کا لیڈرشپ، یہ تو اس میں نبی بھی آ گیا نا. پھر کہتے ہیں نیابۃ عن النبی، تاکہ نبی کو خارج کیا جائے. تو اس لیے امامت ان کے نزدیک ایک دینی مقام ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر صرف ایک دنیاوی لیڈر تھے، ان کی خلافت شرعی نہیں تھی. ان کی خلافت شرعی ہے، اسلام کی روح سے وہ کہتے ہیں ثابت ہے. دوسری بات آپ نے جو پوچھا ہے کہ مسلم کی جو حدیث ہے اس میں عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں ان کی کتاب ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، اور عباس ہمارے نزدیک کوئی امام بھی نہیں ہے، اور عباس ہمارے نزدیک کوئی معصوم بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں ہمارے کتب میں تو نہیں ہے کہ عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیا. ان کے کتب میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو عباس نے مثلا نازیبا الفاظ استعمال. تو یہ ان کے نزدیک یعنی جو امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق. تو ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی ہیں جناب عباس، وہ ان کے دین میں فاسق. تو وہ جواب دیں کہ صحابہ کو سب عادل مانتے ہیں. یہ سوال کیسے عادل ہوا جب اتنے معزز صحابی جناب عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ان سے اتنا بڑا فسق ثابت ہو سکتا ہے، تو صحابہ کی جرح کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ہمیں جواب دیں. ہمارے نزدیک ہمارے کتب میں تو نہیں عباس جو ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گالی دیا. ہمارے کتب میں یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عزت کرتے تھے جناب عباس، اور بہت ان کی احترام کرتے، اور وہ اپنے سے مقدم سمجھتے تھے، ان کو امامت کا مستحق سمجھتے. سمجھ میں آ رہی؟ ان کے کتب میں بھی ہے جناب عباس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت و خلافت کا مقدم جانتے تھے، ابو بکر اہل جانتے تھے. تو یہ ان کی کتاب ہم پہ حجت نہیں ہے، ان کی کتاب ان پہ حجت ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لمبی حدیث ہو اس کے سارے کلمات صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ روح کے کچھ کلمات غلط ہوں، درمیان میں صحیح ہوں. بہرحال وہ لوگ اس پوری حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ ان کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ جواب دیں اپنی حدیث کا، کم از کم اس یہ مقدار جو ان پہ حجت ہے کہ ابو بکر اور عمر کاذب، آثم، غادر، خائن ہے امیر المومنین علیہ السلام کے نظر میں اور عباس کے نظر میں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس بات کو جھٹلایا نہیں. اب آپ نے سوال کیا کہ اشارتاً بالنص، النص الخفی. دیکھیں نہ، یہ ایک ایسی بات ہے نص خفی یا اشارتاً نص کرنا. نہ یہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ کالا سفید کوئی لفظ ہے، کوئی چیز ہے کالا سفید، یہ دونوں متضاد ہیں، یہ جمع نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، جمع نہیں ہوتے. نص کا مطلب ہی یہی ہے کہ صریح الفاظ. نص کس کو بولتے ہیں؟ نص بولتے ہیں اس الفاظ کو صریح، جس کے معنی واضح و روشن ہوں، اس کا معنی کوئی اور نہ نکالا جا سکے، جو اب اس معنی پہ دلالت تصریح کرتی ہو، صراحت کے ساتھ بیان، اس کو بولتے ہیں نص بولتے ہیں. اس لیے نص سے خفی یہ بات ہی غلط ہے. نص ہوتی نہیں خفی، وہ جو خفی ہو نص نہیں ہوتی. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایسا وقت ہو کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یہ نہیں ہوتا. یہ متضادین کا جمع ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور یہ بھی کہنا کہ یہ نص خفی ان کا قول ہے، یہ ان میں قلیل علماء کا قول ہے، یہ اقلیت علماء کا ان کا قول ہے کہ ابو بکر پہ نص خفی، ہمارے نزدیک ہم نے جو نظریہ امامت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جماعت عمریہ کا، اس میں یہی ہے کہ کیوں نص صریح نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن جمع نہیں کیا گیا، سنت جمع نہیں کیا گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے صحابہ کی یہ حالت کہ ان میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے، الہ ماشاءاللہ جو میں نے بتایا، اس میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ واضح الفاظ کے ساتھ بیان ہونا چاہیے، واضح الفاظ کے ساتھ، کہ نہ صرف یہ کہ بیان کرے بلکہ اس کو تعیین کرے، لوگوں کو اس سے بیعت کرائے، تاکہ اس مسئلے میں کوئی نزاع ہی نہ ہو، کوئی اختلاف ہی نہ ہو، تاکہ سب لوگ اس کو مان لیں. سمجھ میں آ رہے نا بات؟ اس طرح ہونی چاہیے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے. وَإِلَّا اس سے کم تر جو بھی کچھ بھی ہو،
آپ بہت سارے اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واضح طور پہ بیان کیا. مثلا پاخانہ کرنے کے کیا آداب ہیں جن کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا یعنی مسلمانوں کا نزاع اس پہ نہیں ہے. مسلمان جہنم سے نہیں جاتے کہ پاخانہ کرنے کے آداب کیا, بیت الخلاء کے آداب کیا, جوتے پہننے کے آداب کیا, وہ بتا دیے. ٹھیک ہے نا, وہ بتا دیے. کھانا کھانے کے مثلا 3 گونٹ کے ساتھ پی لو, پانی پینا ہے تو 3 نفس کے ساتھ پی لو. یہ بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, واضح اور نص خفی بھی نہیں ہے نص جلی. تو امامت کے مسئلے پہ کیوں نہیں؟ اور اگر واقعا نص ہوتا اشارتن ہوتا تو ابو بکر نہ کہتا, معاف کیجیے عمر نہ کہتا بیعت ابی بکر كانت فلتتن من عاد الى مثلها فاقتلوه. بیعت ابو بکر فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلط اور غلط زلت سقطہ کو کہتے ہیں. فلتہ بخاری میں موجود, فلتہ سقط مسٹیک کو بولتے ہیں. بیعت ابو بکر ایک مسٹیک تھا, ایک ایرر تھا. اچھی بات ہے, کم از کم یہ نہ مانے فرقہ عمر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے کہ فلتہ کا مطلب یہ تو مانتے ہوں کہ ایک اچانک بات جس میں احکام کی روح سے نہیں ہے, جس میں دور اندیشی نہیں ہے, اچانک بات جس میں دور اندیشی نہیں ہے. اگر واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا تھا تو یہ کہنا غلط ہے کہ ابو بکر کی جو ہے بیعت بھلے ایک ایسا کام تھا جو اچانک پیش آیا, اس میں کوئی ہم نے دور اندیشی نہیں کیا تھا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس پہ راضی تھے, انہوں نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا تھا. بہرحال یہ ابو بکر کا بیعت اس پہ کوئی نص نہیں ہے, خفی نہیں ہے, جلی نہیں ہے. اس کو ہم نے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ غدیر کے مسائل میں تفصیل کے ساتھ کئی تقاریر میں بیان کر چکے ہیں. اس کے دلائل وہاں پہ بہت بیان کی. ٹھیک ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ شریف.